السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 37 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجئے ایک کام، وہ ہے چینل کو کرنا سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن کو کرنا ہوگا آپ کو پریس۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اس اسپیشل ناول کی پرائس ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ us our جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 0335 75000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر اسکرین شاٹ اور ٹیکس ID پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اخماسہ نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ جب کئی لمحے گزرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے فون کان سے ہٹاتے کال کاٹنی چاہی۔ جب ہی ایک جانی پہچانی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ اخماسہ، میں بات کر رہا ہوں۔ باسط کی گھمبیر آواز اسپیکر میں گونجی تھی اور اخماسہ کو اپنا دل کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ باسط، شکر تمہیں میری آواز تو یاد ہے۔ اس کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ اخماسہ لب بھینچتی خاموشی رہی۔ کیسی ہو؟ اس کی خاموشی پر باسط کو پھر سے پہل کرنی پڑی۔ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اب وہ حالات نہ تھے کہ وہ اپنی خیر خیریت اسے بتاتی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اور یہ میرے سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ اگر میں سوال کرنے کھڑا ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ اب ایسا کوئی حق نہیں تمہیں کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ اس کا لہجہ بالکل بے تاثر تھا۔ باسط کو اپنے دل کے کئی حصے ہوتے محسوس ہوئے، اور یہ حق کسی اور نے نہیں بلکہ تم نے چھینا ہے مجھ سے۔ ان باتوں کا اب کوئی ذکر نہیں۔ میں ماضی کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل چکی ہوں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا جسے بڑی بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ مگر میں آج بھی ماضی کی انہی گلیوں میں بھٹک رہا ہوں، تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ باسط فیضان کی آواز میں بے چینی تھی، کرب تھا۔ نکل آؤ وہاں سے، اب کچھ نہیں رکھا۔ یہ انتظار لا حاصل ہے۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا بھول گئی میری منگیتر ہو تم؟ اس کی بے حسی پر وہ چٹک گیا۔ اب کسی کی بیوی ہوں میں۔ اخماسہ کو لگا شاید اس کی اس خبر پر وہ اس پر غیظ و غضب نکالتا کال کاٹ دی، مگر اس کے جواب نے اسے ششدر کر دیا۔ میں نہیں مانتا۔ جو رشتہ کسی کی موت کے خوف سے جڑے، اس میں کیا دل رضامند ہوں گے اور کیا حیثیت ہوگی اس رشتے کی، یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ ایک عجیب سی ضد تھی اس کے انداز میں، جبکہ اخماسہ تو اس کے منہ سے یہ تمام حقیقت سن کر ہی حیران تھی۔ تو کیا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں کس کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچی؟ کس کے سبب وہ اتنا مجبور ہوئی کہ اپنی خودداری کو بھلائے اصلان سبتین کے آگے بھیک مانگنی پڑی اپنی ماں کے علاج کے لیے؟ تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ اس بار اس کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ اسے اس شخص سے ہر طرح کے مراسم ختم کرنے تھے تو کس بات کا لحاظ کرتی؟ سب بتا دوں گا، بس مجھے ایک بار ملنا ہے تم سے۔ آئندہ مجھے کال نہ کرنا، میرے شوہر کو یہ سب پسند نہیں۔ اس نے جان کر شوہر کا لفظ اپنے جملے میں شامل کیا تھا جو باسط کو اپنی حدود کا احساس دلاتا۔ شوہر مائی فٹ، میں نہیں مانتا تمہاری سو کالڈ شادی کو۔ نہ جانے کس کے ساتھ تمہیں باندھ دیا اس سبتین فیملی نے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ اخماسہ؟ غصے سے پاگل ہوتے اس بے حس لڑکی کو جھنجھوڑنا چاہا جو اس کے دل پر مسلسل آرے چلا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اخماسہ نے اس بات پر اطمینان کا سانس بھرا تھا کہ اسے اصلان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ورنہ سبتین ہاؤس آ کر وہ کیا ہنگامہ کرتا۔ اور اصلان، وہ جو صرف اس کے منہ سے باسط کے ذکر پر آگ بگولا ہو گیا تھا، اسے اگر یہ معلوم ہو گیا کہ باسط نے اس سے رابطہ کیا ہے تو نہ جانے کون سے قیامت ڈھاتا۔ مجھے بس ایک بار ملنا ہے تم سے اخماسہ، پلیز۔ اس بار اس کے لہجے میں التجا تھی، مگر اخماسہ کو کوئی اور خوف لاحق ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے اس کے التجائیہ لہجے پر کان ہی نہ دھرے۔ مجھے آئندہ کال مت کرنا باسط، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ اور بھول جاؤ مجھے۔ بے بس انداز میں کہتی کال کاٹ گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ تڑپتا رہ گیا تھا۔ اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر موبائل آف کرتی دراز میں ڈال گئی۔ وہ یہ تصور بھی کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذات کو لے کر اصلان اور باسط کبھی آمنے سامنے ہوں۔ یا اللہ، اور کتنی آزمائشیں لکھی ہیں میرے نصیب میں۔ ایک بے بس نگاہ دروازے پر ڈالی جو بند تھا۔ اصلان کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ تیرے قریب آ کے بڑی الجھنوں میں ہوں، میں دشمنوں میں ہوں کہ تیرے دوستوں میں ہوں۔ مجھ سے گریز پا ہے تو ہر راستہ بدل، میں سنگ راہ ہوں تو سبھی راستوں میں ہوں۔ تو آ چکا ہے سطح پر کب سے خبر نہیں، بے درد میں ابھی انہی گہرائیوں میں ہوں۔
ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا ونڈ اسکرین کے پار برستی بارش کو دیکھتا کہیں اور ہی گم تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں پکتے لاوے سے گھبراتا گھر سے ہی نکل آیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس سے لڑی تھی، پہلی بار اس کے لبوں سے قفل ہٹا تھا، آج پہلی بار اس نے اپنی دل کی کیفیت اس پر آشکار کی تھی، مگر صرف اس سے شکوے کے لیے۔ نہ میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں آتی، نہ آپ لوگ غم اٹھاتے، نہ سارا اور فائق الگ ہوتے۔ کیا وہ یہی چاہتا تھا کہ اخماسہ ان کی زندگیوں میں نہ آتی، اور اب آ بھی گئی تو چلی جاتی؟ خود سے سوال کرتے اپنے دل کو ٹٹولا تو ایک خالی پن اور بے نام سی بے چینی ابھرتی محسوس ہوئی۔ وہ بیوی تھی اس کی، ایک رشتہ تھا درمیان میں۔ وہ لاکھ انکار کرتا مگر اذلان سبطین کو اب اس وجود کی عادت ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے، جسے بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی سے، میں نے بھی سن لیا تھا۔ کتنا کرب تھا اس وقت ان آنکھوں میں۔ اذلان کے ذہن کے پردے پر بار بار وہ چہرہ گھوم رہا تھا، یعنی وہ جو اتنے دن سے ان گتھیوں کو سلجھانے میں لگا تھا کہ وہ اچانک کیوں بدلی، وہ خود اس کے سبب، اس کے تلخ باتوں کے سبب تھا۔ یعنی وہ اول دن سے جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، پھر کیسے وہ اس کے قریب ہو سکتی تھی؟ مگر اذلان نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اخماسہ کو اس قدر تلخ انداز میں حقیقت معلوم ہوتی۔ اور وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ اذلان سبطین کو پچھتاوا تھا اس تعلق پر؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ وہ کیوں پچھتاتا؟ یہ فیصلہ اس کی ماں کا تھا اور وہ خود بھی مطمئن تھا۔ اسے وہ خاموش تباہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ اے یار خوش دیار، تجھے کیا خبر کہ میں کب سے اداسیوں کے گھنے جنگلوں میں ہوں۔ تو لوٹ کر بھی اہل تمنا کو خوش نہیں، یا لٹ کے بھی وفا کے انہی قافلوں میں ہوں۔ بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں۔ مگر جب اسے علیشہ کی حرکت کا علم ہوا تو وہ ڈسٹرب تھا، اپنی بہن کے لیے، اپنے بچپن کے دوست کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے۔ مگر اس تمام صورتحال میں اگر اس نے کسی کو نظر انداز کیا تھا تو وہ وہی تھی۔ اس نے اپنی ذات سمیت خود سے جڑے اس رشتے کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر، یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں۔ تو ہنس رہا ہے مجھ پہ میرا حال دیکھ کر، اور پھر بھی میں شریک تیرے کہکہوں میں ہوں۔ خود ہی مثال لالۂ صحرا لہو لہو، اور خود فراز اپنے تماشائیوں میں ہوں۔ مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تلخیاں اتنی بڑھیں گی کہ اس میں کسی تیسرے کا ذکر ہو جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری شادی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ کاش یہ شادی نہ ہوتی، کاش امی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، کاش باسط بھی مجھے یوں راستے میں چھوڑ کر۔ ہاتھ کا مکہ بناتا اسٹیئرنگ پر مار گیا۔ جب جب اخماسہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے وہ اسی طرح کی کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ تم کیسے کر سکتی ہے اس کا ذکر؟ اس نے اپنے خیالات میں اس بے خبر کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، اس نے اخماسہ کو نظر انداز کیا تھا، برا سلوک بھی کیا تھا، اپنا غصہ بھی نکلا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ وہ اس تیسرے کو بیچ میں لے آتی۔ جو بھی تھا وہ میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کے وجود کا حصہ تھے۔ جب عالیہ صاحبہ سے اس نے یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ تھا کہ اس لڑکی کو کبھی چھوڑنا ہے، اور وہ پچھتا رہی تھی اس شادی پر جب ہی اس تیسرے کو بیچ میں لائی تھی۔ کیا اسے اندازہ نہیں تھا؟ اتنی انجان تھی وہ، اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ اپنے شریک حیات کے سامنے کھڑی وہ اپنے ماضی کی محبت کا ذکر کر رہی تھی، وہ بھی وہ شخص جو پاگلوں کی طرح اب بھی اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ کیا اسے یہ احساس نہ تھا کہ وہ اپنی کرنے پر آ گیا تو اس شخص کا کیا حشر کرے گا جس کے نام وہ اس کے سامنے لے گئی تھی؟ ماضی کے نہ جانے کون کون سے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے تھے جب باسط فیضان بڑے دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا صرف اخماسہ کے لیے۔ تمہاری عاشقی تو اب میں اتاروں گا باسط، بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی سے عشق کرنے کا۔ جبڑے بھینچتا کار سٹارٹ کر گیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ آگے کے معاملات کیسے۔ کمرے میں داخل ہوا تو ڈھیلی سے چٹی اور ملگجے لباس میں وہ سامنے ہی کاؤچ پر پاؤں اونچے کیے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا آگے بڑھایا۔ وہ بھی آفس سے لوٹا تھا۔ علیشہ نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنی سابقہ پوزیشن میں چلی گئی۔ بریف کے صوفے پر پھینکتے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ رکا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے فائق نے مرر میں اسے دیکھا اور ٹائی کھینچ کر بیڈ پر پھینکی۔ اندھی ہو؟ نظر نہیں آ رہا کہ میں آ گیا ہوں؟ چائے کون لائے گا؟ اس کی تیز آواز پر علیشہ نے سوجی آنکھوں سے اسے ایک خاموش نگاہ اس کی سمت ڈالی اور پیر سلیپر میں ڈالتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے انداز پر وہ سیخ پا ہوتا کپڑے لے کر شاور لینے چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد لوٹا تو وہ بھی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے آئی تھی۔ اس کے تمام کام اب وہ کسی روبوٹ کی طرح کرنے لگی تھی۔
مگر جب سے فائق احمد نے اس پر اپنا حق جتایا تھا وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. نہ کوئی شکایت کر رہی تھی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی التجا. اس پر ایک چپ طاری ہو چکی تھی اور فائق مسلسل 3 دن سے اس کے لبوں پر قفل دیکھ کر جہاں مطمئن تھا وہیں جھنجھلاہٹ کی شکار بھی ہو رہا تھا. وہ اسے ہر لمحہ اس قید سے آزادی کے لیے تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کے یکسر مختلف رویے نے اسے اور سلگا دیا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کر کے تم خود کو مظلوم ثابت کر لو گی؟ اس کی کلائی جکڑتا رک گیا. علیشا نے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھنا گوارا نہیں کیا. ہاتھ چھوڑو. چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے میرے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کر لو گی؟ اسے جھٹکے سے اپنی سمت موڑا. علیشا نے ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈالی، مگر وہ بالکل بھی اس شخص کے منہ لگنا گوارا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی خسارہ ہمیشہ اسی کے حصے میں آنا تھا. کیا مجھے نہیں معلوم تم یہ ڈرامہ صرف میری ہمدردی کے لیے کر رہی ہو؟ اب تو تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہو چکا ہوں. تمہیں لگتا ہے مجھے اب بھی تم سے ہمدردی یا رحم کی توقع ہوگی؟ آنکھوں میں گلابی لیے زخم خوردہ لہجے میں بولی، جبکہ فائق اس کے لہجے میں بھرے طنز اور شکایت پر تنفر سے اسے گھورتا دونوں بازو جکڑ گیا. یہ میرا رحم ہی ہے کہ تم اپنی دونوں ٹانگوں پر سلامت کھڑی ہو، اور خود کو مظلوم بالکل مت سمجھنا میرے اس دن کے رد عمل کے بعد، کیونکہ کوئی گناہ نہیں کیا میں نے. اس کے لہجے میں چاہے جتنا بھی غیظ ہو، مگر علیشا کو اس کے بے باک الفاظ نے شرم اور غصے سے سرخ کر دیا. تم مرد بس اپنی مردانگی دکھا کر ہی تو عورت کو دبا سکتے ہو. مجھے گھن آتی ہے تم سے. بالآخر علیشا کا ضبط بھی جواب دے گیا. اس کے زہر میں بجھے تیر فائق کا دماغ آؤٹ کر گئی. اپنی آہنی شکنجے میں اس کا زرد پڑتا چہرہ لیتا چینخ نکلوا گیا. میں جس نے تم جیسے ناگن کو، جس نے اپنے ہی والدین کا سر شرم سے جھکا دیا، جس نے اپنی ہی دوستوں کو ڈسا، اسے اپنا نکاح میں لے کر گھر لے آیا بجائے اس کے کہ بھوکے کتوں کے آگے چھوڑ دیتا. تم اسی پر طنز کر رہی ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو! اس کی دھاڑ کمرے میں گونجتی علیشا کو سہما گئی. اپنی نم ہوتی آنکھیں سختی سے میچ گئیں. میں آخری بار وارن کرنا ہوں، اگر دوبارہ یہ زبان میرے سامنے چلی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کروں گا. اسے جھٹکے سے چھوڑتے پیچھے بیڈ پر پھینکا. علیشا خود کو سنبھالتی گھٹی گھٹی سسکیاں بھرنے لگی. قسمت میں اسے ایسے تارے عنکبوت میں جکڑ لیا تھا کہ وہ جتنی اپنے بچاؤ کی کوششیں کر رہی تھی اتنی ہی جکڑتی چلی جا رہی تھی. بند کر اپنی منحوس آواز. اس کی سسکیاں وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہوتے دیکھ کر وہ مزید برداشت نہ کر پایا. علیشا بغیر اس کی جانب دیکھے واش روم کی سمت بڑھنے لگی. جبھی وہ پھر بیچ میں آتا رک گیا. میں واپس آؤں تو یہ ماسی جیسا حلیہ لیے دوبارہ کمرے میں نظر آئے تو اس کمرے کیا گھر سے اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گا. سمجھ آئی؟ اس کے وجود پر اوپر سے نیچے تک نگاہیں دوڑاتا تضحیک آمیز انداز میں بولا اور قدم باہر کی جانب بڑھا گیا. علیشا کو اس پل اپنی قسمت پر ٹوٹ کر رونا آیا. وہ لڑکی جو ہر پل خوشبوؤں میں نہائی رہتی تھی، آج یہ وقت آن پہنچا تھا کہ کوئی اور اسے اس کے حلیے پر ٹوک کر گیا تھا. اس کا دل دکھ اور پچھتاوے کے احساس سے ایک بار پھر بھر آیا. کاش بابا آپ میرا گلا گھونٹ دیتے مگر مجھے اس شخص کے حوالے نہ کرتے. اپنی آنکھیں رگڑتی واش روم کی سمت پڑ گئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.